فرانس دنیا کے خوبصورت ترین، امیر ترین اور طاقتور ترین ممالک میں سے ایک۔ اس کا دارالحکومت پیرس محبت اور خوشبوؤں کا شہر کہلاتا ہے۔ یہاں کے لوگ بہت ہی ملنسار اور پرامن مشہور ہیں۔ آج برطانیہ اور فرانس ایک دوسرے کے بہت اچھے ہمسائے مانے جاتے ہیں، مگر دوستو تاریخ میں ایک ایسا دور بھی گزرا ہے جب ان دونوں ممالک کے درمیان ایک جنگ پورے 100 سال جاری رہی۔ یہ جنگ 1337 سے شروع ہو کر 1453 میں ختم ہوئی۔ یہ فرانس کی تاریخ کا سب سے اہم اور نازک دور تھا، لیکن بدقسمتی سے اس جنگ کے دوران فرانس پر ایک ایسا بادشاہ مسلط ہوا جو کہ میڈ کنگ یعنی کہ پاگل بادشاہ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس کا نام چارلس دی سکس تھا۔ یہ سن 1368 میں پیرس میں پیدا ہوا۔ اس کے باپ کا نام چارلس فائیو تھا، جو کہ ایک نہایت ہی قابل اور دور اندیش حکمران تھا۔ چارلس فائیو نے اپنے دور حکومت میں فرانس کو بہت ترقی دی اور یہاں امن قائم کیا، لیکن اس کی موت کے بعد اس کے بھائیوں نے حکومت سنبھالی اور ملکی خزانے کو خوب لوٹا۔ اس وقت چارلس دی سکس کی عمر صرف 11 سال تھی۔ ہوش سنبھالنے کے بعد جلد ہی چارلس دی سکس نے عنان حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی۔ دوستو شروعات میں چارلس دی سکس پاگل نہیں تھا، بلکہ یہ تو بہت ہی عقل مند، بہادر اور خوبصورت بادشاہ تھا، جس نے عوام کے اوپر سے ٹیکسز کے بوجھ کم کیے، اپنی فوج کو دوبارہ منظم کیا اور فرانس ایک مرتبہ پھر ترقی کی راہ پر گامزن ہو گیا۔ اس کی شادی بیویریا یعنی موجودہ جرمنی کی ایک بہت خوبصورت شہزادی ایزابو سے کر دی گئی۔ زندگی بہت پرسکون انداز سے گزر رہی تھی کہ 1392 میں چارلس کو ایک پراسرار بیماری لاحق ہو گئی، جس کی وجہ سے اس کے سر کے تمام بال اور اس کے ناخن جھڑ گئے، جس کے بعد اسے کبھی کبھی ہلکے ہلکے بے ہوشی کے دورے بھی پڑنے لگے۔ کچھ دن بعد ایک نہایت ہی دل خراش واقعہ پیش آیا۔ گرمیوں کی ایک دوپہر تھی، بادشاہ چارلس ایک فوجی مہم پر تھا کہ اچانک اسے پاگل پن کا دورہ پڑا اور اس نے اپنے ہی ساتھیوں کو مارنا شروع کر دیا۔ اس کے سپاہی جب تک اسے قابو کرتے وہ اپنے 4 سپاہیوں کو قتل کر چکا تھا۔ اس واقعے کے کچھ دن بعد بادشاہ کافی دن کوما میں رہا۔ شاہی طبیبوں کے کافی علاج کے بعد وہ اس قابل ہوا کہ دوبارہ اپنا تخت سنبھال سکے، لیکن اسے تھوڑی تھوڑی مدت کے بعد دورے پڑتے رہتے۔ جب اسے پاگل پن کا دورہ پڑتا تو وہ خود کو بادشاہ ماننے سے انکار کر دیتا اور اپنا نام جارج بتاتا اور کہتا کہ اس کی کوئی بیوی اور بچہ نہیں ہے۔ فرانس کے ماہر سرجنوں نے اس کے دماغ کے چند آپریشنز بھی کیے، مگر اس کے دورے پڑنا بند نہ ہوئے، بلکہ شدید سے شدید ہوتے گئے۔ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ جب یہ بادشاہ خود کو ایک بھیڑیا تصور کرنے لگا۔ یہ دربار میں بیٹھ کر بھیڑیوں کی آوازیں نکالتا، سارے محل میں بھاگتا پھرتا، یہاں تک کہ تھک کر چور نہ ہو جاتا۔ چرچ کے کچھ پادریوں اور درباریوں کے مطابق اس پر کسی جادو کا اثر تھا۔ وہ اپنے درباریوں کے سامنے روتا اور ان سے درخواست کرتا کہ اگر کوئی درباری اس کے اوپر کرائے گئے جادو میں ملوث ہے تو وہ اس عذاب سے اچھا اسے جان سے مار دے۔ دوستو اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ چارلس کتنی تکلیف میں رہا ہوگا۔ چارلس کے پاگل پن کے دورے اتنے بڑھ گئے کہ اس نے اپنے درباریوں اور ملازموں پر حملے شروع کر دیے۔ اس لیے فرانس کے بادشاہ کو ایک اندھیری کوٹری میں بند کرنا پڑا، جہاں وہ چیختا چلاتا رہتا اور اپنے ہی کپڑوں میں پیشاب کرتا رہتا۔ اس کے بچے اپنے باپ کی چیخیں سنتے اور روتے، لیکن ایک موقع پر وہ دوبارہ اپنے ہوش و حواس میں آ گیا اور اپنی حکومت سنبھال لی، مگر یہ صحت مندی کچھ ہی دن کے لیے تھی دوستو۔ اس کے بعد چارلس کے دماغ میں یہ بات سما گئی کہ وہ کانچ کا بنا ہوا ہے اور کسی کے چھونے یا ہلکی سی ٹھیس سے ٹوٹ سکتا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ اٹھنے بیٹھنے، کپڑے پہننے، یہاں تک کہ لوگوں کے سامنے جانے سے بھی احتیاط کرنے لگا۔ اس کے حکم پر اس کے کپڑوں میں لوہے کی راڈیں ڈالی جاتی کہ جس سے اس کے کانچ کے جسم کو سہارا ملے۔ پھر یہ جنون اس حد تک بڑھ گیا کہ چارلس نے نہانا دھونا، شیو کرنا اور کپڑے بدلنا چھوڑ دیا۔ اس وجہ سے چارلس کو طرح طرح کی جلدی بیماریاں لاحق ہو گئیں اور اس کے جسم میں جوئیں پیدا ہو گئیں۔ اس کے درباریوں اور طبیبوں نے اس کا یہ علاج نکالا کہ اسے جھنجھوڑ کر اور مار کر یہ یقین دلایا جائے کہ یہ کانچ کا نہیں بنا ہوا ہے۔ اس کے نتیجے میں چارلس نہانے پر رضامند ہو گیا، لیکن اس کا نفسیاتی مرض جوں کا توں برقرار رہا۔ اس کی نفسیاتی بیماری کے دوران فرانس میں کئی بغاوتوں نے جنم لے لیا تھا۔ ان باغیوں میں اس کی بیوی ایزابو، اس کا بھائی لوئس آف اورلینس اور اس کا کزن جان دی فیئرلیس شامل تھے۔
جب انگلینڈ کے بادشاہ ہنری فائف نے فرانس کی یہ صورتحال دیکھی تو وہ فرانس کے کچھ باغیوں سے اتحاد کر کے ایک مختصر سی فوج لے کر فرانس میں داخل ہوا اور پیرس کا محاصرہ کر لیا۔ یہاں اس کا مقابلہ فرانس کی بہت بڑی فوج سے ہوا، لیکن دوستو اس جنگ میں فرانس کی فوج ایک مستحکم لیڈر نہ ہونے کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں بٹی ہوئی تھی، جسے ہنری فائف نے بری طرح شکست دی۔ مورخین کے مطابق فرانس کے جنگی قیدیوں کی تعداد ہنری کی فوج سے کہیں زیادہ تھی، اس لیے ہنری نے ان سب کو مارنے کا حکم دیا، کیونکہ اگر وہ بغاوت کرتے تو اس کے لیے بڑی پریشانی کا سبب بن سکتے تھے۔ ہنری نے چارلس VI کی بیٹی سے شادی کر لی اور باقی فرانس فتح کرنے کی غرض سے نکل کھڑا ہوا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ فرانس اب مکمل اس کے ہاتھ میں آ چکا ہے تو وہ اپنا ایک سپہ سالار مقرر کر کے واپس انگلینڈ روانہ ہو گیا۔ مگر دوستو یہاں نمودار ہوئی فرانس کی تاریخ کی سب سے نامور شخصیت، جس کا نام تھا جان آف آرک۔ یہ ایک نوعمر لڑکی تھی جس نے فرانس کے لوگوں میں آزادی کی ایک نئی روح پھونک دی۔ فرانسیسیوں میں ایک پروفیسی مشہور تھی کہ ایک لڑکی جس کا نام میڈن آف لورین یعنی لورین کی دوشیزہ ہوگا، وہ ایک نئے فرانس کی بنیاد رکھے گی۔ فرانسیسیوں نے اسے میڈن آف لورینس کا خطاب دیا۔ اس نے فرانسیسیوں کو یہ سمجھایا کہ اپنے ملک کی آزادی کے لیے لڑنا ایک مقدس فریضہ ہے۔ پھر ایک جنگ کے دوران اسے انگریز حکومت کے حامیوں نے گرفتار کر لیا اور اسے ایک جادوگرنی قرار دے کر 19 سال کی عمر میں زندہ جلا دیا گیا۔ اس کی موت سے سارا فرانس انگریزوں کے خلاف ہو گیا اور فرانس کی ہار اس کی جیت میں بدل گئی۔ پے در پے شکستوں سے انگلینڈ اس قابل نہ رہا کہ وہ مزید جنگ جاری رکھ پاتا، اور یوں یہ 100 سالہ جنگ فرانس کی جیت پر ختم ہوئی۔ 1920 میں فرانس کی حکومت نے جان آف آرک کو ایک فریڈم فائٹر اور قومی ہیرو قرار دیا، اور اب ہر سال فرانس میں 30 مئی کو جان آف آرک کا دن منایا جاتا ہے۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔